بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کہاں سے پڑھنا ہے آپ؟ من کثر لغتہ کثر غلطہ، من کثر لغتہ کثر غلطہ۔ یہ جو ہے اس کا ترجمہ ہے جس کی فضول باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، جس کی فضول باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے شرط و جزا ہے۔ کیا ہے یہ؟ شرط و جزا ہے۔ کثر یکثر کثرتاً، یہ کثر یکثر کثرتاً کے معنی آتے ہیں زیادہ ہونا، باب کرم یکرم سے ہے۔ اور لغتا یلغت لغتاً کے معنی آتے ہیں فضول گوئی کرنا، فضول گوئی کرنا۔ اور کثر غلطہ یہ بھی فعل ہے اور وہ مرکب اضافی ہو کر اس کا فاعل ہے۔ تو شرط و جزا ہے، جس کی فضول باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ من کثر مزاحہ زالت ہیبتہ، مزاحہ مرکب اضافی، اچھا پہلے ترجمہ کر لیں۔ جس کا مذاق زیادہ ہو اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ مذاق آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی دل لگی کر لی، ایک کیا کہتے ہیں کبھی کبھار، ہفتے میں یا مہینے میں لے لیجئے۔ تو زیادہ مذاق مسخرہ پن نہیں کرنا چاہیے، اس سے آدمی کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو زال یزول زوالاً، باب نصرہ ینصر سے ہے ختم ہونا۔ ہیبتہ مرکب اضافی ہو کر اس کی کیا کہتے ہیں شرط کی جزا بن رہی ہے۔ اچھا، فخرک بفضلک خیر منہ باصلک، تیرا فخر کرنا اپنی بزرگی پر، اپنی بزرگی پر بہتر ہے اپنی اصل پر فخر کرنے سے، بہتر ہے اپنی اصل پر فخر کرنے سے۔ تیرا فخر کرنا اپنی بزرگی پر بہتر ہے اپنی اصل پر فخر کرنے سے، اپنی اصل پر فخر۔ یعنی کوئی آدمی کہتا ہے میں قریشی ہوں، میں سید ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں وہ ہوں، میں، لیکن عملی طور سے یہ زیرو ہے، صفر ہے، تو اس کا یہ فخر کرنا فضول ہے۔ کیا ہے؟ فضول ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم بڑے خاندان جو ہیں ان کی بے عزتی کریں، سید کی بے عزتی کریں، قریش کی بے عزتی کریں۔ اگر آپ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کے خاندان اور آپ کے رشتہ داروں سے محبت کرنی پڑے گی نا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ رحمتً واسعہ، ان کے سامنے جب یہ حدیث آئی، یہ حدیث نہیں اسی طرح کی ایک حدیث آئی، تو انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ بزرگوں کی اولادوں کا اکرام کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اولادوں کا اکرام کرنا چاہیے، بزرگ خاندانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن بزرگ خاندان والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جس خاندان سے ہمارا انتساب ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور کوئی بھی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے شریعت کی خلاف ورزی ہو اور خاندانی نسبت پر بھی کسی بھی قسم کا دھبا آئے اور خاندانی نسبت مجروح ہو۔ ایسی کوئی حرکت نہ سید کو کرنا چاہیے، نہ قریشی کو، نہ ہاشمی کو، نہ اور کسی پیرزادے کو۔ اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ من من بمعروفہ افسدہ، جو اپنی نیکی میں احسان جتاتا ہے وہ اس کو خراب کر دیتا ہے، جو اپنی نیکی میں احسان جتاتا ہے وہ اس کو خراب کر دیتا ہے۔ تو من یہ جو ہے من یمن منن، یہ باب نصر ینصر سے ہے اور مضاعف ہے، اور افسدہ آپ جانتے ہو باب فعال سے ہے اور ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب ہے۔ من قل حیاؤہ کثر ذنبہ، جس کا حیا کم ہوتا ہے اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا کیا؟ حیا کم ہوتا ہے اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ افعال تقریباً آپ کو پتہ ہی ہے، قل یقل، پچھلی دفعہ زاد الطالبین میں قل یقل قلا وقلا، یہ اس میں بھی آ گیا ہے، مضاعف ہے اور باب ضرب یضرب سے ہے، اور باقی تقریباً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ من حسن خلقہ کثرت اخوانہ، من حسن خلقہ،
جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کے دوست، اس کے بھائی زیادہ ہوتے ہیں. جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کے بھائی زیادہ ہوتے ہیں. آدمی کو اپنے اخلاق اچھے بنانا چاہیے. تو ہمیں بھی اللہ سے اچھے اخلاق مانگنے چاہیے. اسی لیے آئینہ دیکھتے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ آپ نے میری صورت، شکل و صورت اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دیجئے. من کتم سرہ بلغ مرادہ، کتم یکتم کتمن و کتمانن، تو یہ کتم یکتم باب فتح یفتح سے ہے. سرہ اور مرادہ یہ اپنے سے پہلے والے فعل کا کیا بن رہے ہیں؟ مفعول بھی بن رہے ہیں. جس نے اپنے راز کو چھپا کر رکھا وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا. وہ اپنی مراد کو، اپنے راز کو نہیں کہنا چاہیے، خام خواہ ادھر ادھر نہیں گرنا چاہیے، اپنے راز کو چھپا کر رکھنا چاہیے. اچھا راز، لیکن غلط راز نہیں، اچھا راز جو ہو اس کو چھپا کر، نظر بھی لگ جاتی ہے کبھی آدمی کو تو وہ اپنی مراد کو پہنچ جاتا ہے. نہیں ابھی نہیں. من احب شیئا اکثر ذکرہ احب یحب، من احب یحب احبا، تو یہ اس کے معنی ہے جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کو زیادہ یاد کرتا ہے، وہ اس کو زیادہ یاد کرتا ہے. تو یہ بھی شیئن اور ذکرہ یہ اپنے سے پہلے احبا اور وہ اپنے سے پہلے اکثرہ کا مفعول بھی بن رہا ہے، اور یہ بھی شرط و جزا ہے. من وقر اباہ طالت ایامہ، تو وقر یوقر توقیرا باب تفعیل سے ہے. جس نے اپنے باپ کی عزت کی اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. جس نے آپ کے باپ کی عزت کی اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. تو اپنے باپ کی بہت عزت کرنا چاہیے. وقر یوقر توقیر واحد، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے. اور طال یطول طولا، طال یطول طولا باب نصر ینصر سے، اور طالع کی اصل طولہ تھی، یہ اجوف واوی ہے، اور معطل العین بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور ایام اس کا فاعل ہے. واحد مؤنث غائب ہے. بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف. جس نے اپنے والد کی عزت کی اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اس کے دن بڑھ جاتے ہیں. من طال عمرہ فقد احبتہ، طال بھی میں نے بتا دیا اس کے بارے میں آپ کو. احبہ حبیب کی جمع احبہ، حبیب کی جمع احبۃ، تو یہ جو ہے اس کا فاعل ہے. فقد یفقد فقدا، فقد یفقد ما عندکم، نہیں یہ نہیں ہے اس میں، نہیں وہ ینفد ہوا، یہ یفقد کیا، فقد یفقد فقدا، تو یہ باب فقد یفقد باب فتح یفتح سے، باب فتح. جس کی عمر لمبی ہوتی ہے اس کے دوست کھو جاتے ہیں، اس کے دوست کھو جاتے ہیں یا مفقود ہو جاتے ہیں. تو یہ آ گیا اس میں. تعاش یعنی جب لمبی عمر ہوگی، آپ 200 سال کے ہو جائے گے، آپ کے 200 سال کا کوئی ہوگا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ساتھی کون ہوگا، دوست کون ہوگا، ظاہر سی بات ہے. یا پھر جوانی واپس لوٹا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جوانی واپس آپ اور جو ہے اپنا فرینڈ سرکل بناؤ. تعاشروا کالاخوانی وتعاملوا کالاجانب، زندگی گزارو بھائیوں کی طرح اور معاملات رکھو، معاملات کرو اجنبیوں کی طرح. یعنی آپس میں حساب بالکل صاف رکھنا ہے. عام طور سے جو رشتہ داریاں کٹتی ہیں اور جو آپس میں جو ہے دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپس میں دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور باہمی اخوت مجروح ہوتی ہے، وہ لین دین ہی میں گڑبڑی کی وجہ سے ہوتی ہے. لہٰذا چاہے بھائی کے ساتھ ہی کیا نہ ہو، تو اس میں کشمیری میں بھی ایک کہاوت مشہور ہے، حساب گو مویلست کو برس. پھر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ دوسری بات ہے، لیکن حساب رکھنا چاہیے. کل ہی مجھے کوئی فون کر رہا تھا کہ باپ نے وہ جو ہے بیٹے کو آج تقریباً 10-12 سال ہو گئے کماتے، وہ جو کچھ کماتا تھا سب کچھ لا کے اس کے حوالے کرتا تھا. آج باپ نے جب تقسیم کیا تو مکان کی 14 لاکھ قیمت کی اور 7 لاکھ پھر کاٹ لیے. کہا خرچ خاندر. کیا کہا؟ خرچ خاندر. تو بھائی خرچ خاندر کہاں سے آ گیا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم شریعت کی طرف رجوع نہیں کرتے اور شریعت کے پاس ہم جاتے نہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ناانصافی ہوتی ہے، حق تلفی ہوتی ہے. اللہ کے پاس جواب دینا ہے بہرحال، والدین کو بھی اور اولادوں کو بھی. سب اپنے حقوق کا بڑا خیال رکھیں، اور انصاف کہاں ملے گا جب ہم شریعت کی طرف رجوع کریں گے. اسی لیے شریع بورڈ ہم نے بھی ضلع میں کھولا، اور بہت ساری جگہوں میں. اور حضرت الاستاذ قاری عثمان صاحب امیر ہند دامت رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، 1-2 سال یا نہیں 2 سال کہاں، تقریباً 4-5 سال پہلے وہ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ میں تشریف لائے تھے. وہاں یہی مجلس فقہی تھی،
اور اس بات پر انہوں نے بڑا زور دیا تھا کہ علماء شرعی بورڈ کا قیام عمل میں لائیں تاکہ مسلمانوں کو صحیح رہنمائی مل سکے. تو ہم نے لائی، لیکن ہمیں پنچایت ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، اور گاؤں کے جو اور چیلے چپاٹے ہیں وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. جب وہ نہیں چھوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے شریعت میں کہاں آئیں گے. ہم جب شریعت میں نہیں آئیں گے تو جہالت میں جائیں گے، اور جہالت میں جائیں گے تو نقصان ہوگا. تعاشر یتعاشر تعاشرن باب تفاعل سے ہے، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، واحد فعل امر حاضر کا صیغہ ہے. اس کا جو ہے فاعل وہ واو ہے، اور تعاملوا بھی اسی طرح اسی باب سے ہے، اور یہ بھی یہی صیغہ ہے. زندگی گزارو تم بھائیوں کی طرح اور معاملات کرو اجنبیوں کی طرح. خیر المال ما وقی به العرض، بہترین مال وہ ہے جس سے عزت کا دفاع کیا جائے، جس سے عزت کو بچایا گیا، جس سے عزت کو بچایا جا سکے. تو وقیہ وقا یقی وقایتن باب ضرب یضرب سے یہ ماضی مطلق مثبت مجہول کا صیغہ واحد غائب ہے، باب ضرب یضرب سے ہے، اور 7 قسموں میں سے یہ ناقص ہے، یعنی اس کے آخر میں حرف علت آ رہا ہے. جرح الکلام اشد من جرح السہام، کلام کا زخم زیادہ سخت ہوتا ہے تیروں کے زخم سے. تو وہ میرے بارے میں کسی نے پوسٹ وائرل کر لیا تھا، وہ مجھے کچھ باتیں کہی تھی تو اس کا میں نے جواب دینا شروع کیا. تو کل ایک صاحب یہی شعر لکھ رہے تھے. میں نے کہا یہ ہمارا تو تمہیں کلام رکھ رکھا ہے، اور اپنا کیا لگ رہا ہے؟ اپنا کلام نہیں لگ رہا ہے جو ہمارے بارے میں تم نے بولا. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے بارے میں جو کچھ تم نے بولا وہ کلام نہیں تھا. ہمارے کلام کی زخم تو لگ رہی ہے، لیکن یہ بولتے وقت نہیں سوچتے کہ ہمارے بولنے سے بھی کسی کو زخم تو نہیں لگے گی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کیا کرو، تھنک بیفور اسپیک، تھنک بیفور اسپیک. تو کیا کرو، پہلے سوچو پھر بولو. پہلے اسی طرح لسان العاقل فی قلبہ ولسان الجاہل فی فیہ. اس کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ تو نہیں کروں گا، کہ جاہل کو جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور عقل مند جو ہوتا ہے وہ تو بڑے سوچ سمجھ کے بولتا ہے. ہم نے بولا تھا کہ بھائی تم سرٹیفکیٹ لے آؤ، سند لے آؤ، جا کر پڑھو. کوئی بری بات تھوڑی ہی بولی تھی، تو تم نے گالی گلوچ کیوں شروع کر دی؟ تو تم نے میری علمی نسبت اور خاندانی نسبت کو مجروح کیوں کیا؟ تو بہرحال ابھی تک وہ کوئی جواب نہیں دے رہے، بغیر اس کی کہ وہ بد زبانی کریں گے اور وہ ادھر ادھر کی بکیں گے. جب آدمی جاہل ہوتا ہے تو جاہل بکتا رہتا ہے، اس کے پاس علم نہیں آتا. اس کا علاج یہ ہے کہ وہ جہالت کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے چلا جائے. وحدۃ المرء خیر من جلیس السوء، تنہائی بہتر ہے برے ہم نشین سے. تنہائی بہتر ہے برے ہم نشین سے. برے ساتھی کے ساتھ مت بیٹھو، نیک کے ساتھ بیٹھو. یہ حدیث ہے. شر الناس العالم لا ينفع بعلمه، نفع ينفع باب ضرب یضرب سے، اور یہ فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ واحد غائب ہے. لوگوں میں سے بدترین وہ ہے جس کے جو اپنے علم سے نفع نہیں پہنچاتا، شخص بلا ادب کجسد بلا روح، بے ادب شخص. کیا بے ادب شخص؟ میرے جو معاندین ہیں اور میرے جو مخالفین ہیں ان کے لیے بڑی جیسے آب زر سے لکھنے کی بات ہے. شخص بلا ادب کجسد بلا روح، بے ادب شخص بے روح جسم کی طرح ہے. یصبر علی نقل الجبال لاجل المال، صبر کیا جاتا ہے پہاڑ کو منتقل کرنے پر مال کے لیے. کس کے لیے؟ مال کے لیے. تو میرے ساتھ بھی ایک دن ایسا ہو گیا. مجھے ایک کام دیا گیا تھا، تصنیفی کام، تو تقریباً 700 پیج کا. اس میں جو ہے اردو سے میں نے عربی کی، لیکن بعد میں مشیت الہی سے وہ جو ہے، اب میں نے مال کمانا میرا مقصد نہیں تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اس سے مجھے پیسے مل جائیں تو میں دوسری کتاب تصنیف کروں، مال کمانا. لیکن مشیت الہی نے وہ ساتھ نہیں دیا. لیکن جو ہے یہ جبال جبل کی جمع ہے. تو یہ پریکٹیکلی اور عملی طور پر میری زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ صبر کیا جاتا ہے پہاڑ کو نقل کرنے پر مال کے لیے. تو بہت سارے لوگ بیچارے باہر جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کر روزگار کی تلاش میں رہتے ہیں، وہاں سفر برداشت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں، اور وطن کی اجنبیت، وطن سے دوری اور وہاں کی اجنبیت سب کچھ برداشت کرتے ہیں. کس کے لیے؟ مال کے لیے. علم بلا عمل کحمل علی جمل، بغیر عمل کے
علم اونٹ پر بوجھ کی طرح ہے، اونٹ پر، جمل منے اونٹ، بلا بغیر عمل کے علم اونٹ پر بوجھ کی طرح ہے. یہ مبتدا خبر ہے، آپ جانتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی آپ کو کیا نکالتے ہیں وہ ظرف مستقر اور شبہ فعل اور ظرف مستقر، وہ آپ کو نکالنا پڑے گا. سل المجرب ولا تسأل الحکیم، سأل یسأل سوال باب فتح یفتح اور محموز العین ہے. یہ فعل امر کا صیغہ واحد حاضر ہے اور لا تسأل فعل نہیں کا صیغہ واحد حاضر ہے. پوچھو تم تجربہ کار سے اور نہ پوچھو تم حکیم سے. سمجھے نا، تجربہ جس کا ہو اسی کے پاس جانا چاہیے اور اسی سے گائیڈنس لینی چاہیے. لیس من عادت الکرام سرعت الانتقام، یہ باب افتعال سے ہے، انتقام مصدر ہے. نہیں ہے، لیس فعل ناقص آپ جانتے ہو، اور سرعت الانتقام یہ چونکہ جار مجرور اس سے پہلے آ رہا ہے تو خبر پہلے آئے گی اور وہ سرعت الانتقام اس کا اسم بن جائے گا. افعال ناقصہ 17 ہیں، آپ نے پڑھ لیے ہیں. نہیں ہے شریفوں کی عادت بدلہ لینا، نہیں ہے شریفوں کی عادت، لیکن میں بدلہ نہیں لے رہا ہوں، میں ان کو راہ راست پر لانا چاہتا ہوں جو میرے خلاف بولتے رہتے اور لکھتے رہتے ہیں. من طمع فی الکل فاتہ الکل، فات یفوت فوتا، طمع یطمع طمعا، باب فتح یفتح، یہ صحیح ہے، اس میں نہ کوئی حرف علت ہے نہ حمزہ ہے نہ دو حرف ایک جنس سے. جو کل کی طمع کرتا ہے، جو کل کی لالچ کرتا ہے، اس سے سارے کا سارا فوت ہو جاتا ہے، اس سے سارے کا سارا. تاج الملک عفافہ، اس کو ہماری پہاڑی میں کہتے ہیں مجھ کھینیا کھینیا تھوڑا تو بھی گیا. کیا کہتے ہیں؟ مجھ کھینیا کھینیا تھوڑے تو بھی گیا. تاج الملک عفافہ وحسنہ انصافہ، انصف ینصف انصافاً باب انفعال سے ہے. باب بادشاہ کا تاج اس کی پاک دامنی ہے، اس کی پاک دامنی ہے، سمجھے نا، پاک دامنی. وحسنہ انصافہ، اور اس کا قلعہ، اس کی پروٹیکشن، اس کا قلعہ، اس کی پروٹیکشن کیا ہے؟ اس کا انصاف ہے، اس کا انصاف ہے. سلطان بلا عدل کنہر بلا مائن، بے انصاف، کیا بے انصاف بادشاہ خشک نہر کی طرح ہے. بے انصاف بادشاہ خشک نہر کی طرح، جیسے نہر میں پانی نہیں ہوتا، ایسے ہی جب بادشاہ جب انصاف نہیں کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام.